السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فسانہ عجائب۔ تو ہم دیکھیں گے مختصر سی معلومات فسانہ عجائب کے بارے میں۔ باغ و بہار کا جواب دینے کے ارادے سے رجب علی بیگ سرور نے فسانہ عجائب کے نام سے 1824 میں ایک داستان لکھی جو 1843 میں پہلی بار شائع ہوئی۔ فسانہ عجائب سرور نے کانپور میں لکھی۔ اس کے تمہیدی باب میں دو قسم کے بیانات ملتے ہیں، ایک تو لکھنؤ کی تعریف میں جس سے سرور کی ذہنی وابستگی ہے، دوسرے کانپور کی مذمت جہاں مصنف کو جلا وطنی کی زندگی گزارنا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ اس داستان میں دو بادشاہوں کی مدح سرائی کی گئی، ایک تو بادشاہ غازی الدین حیدر کی، دوسرے بادشاہ نصیر الدین حیدر کی، جن کے دربار میں یہ داستان پیش کی گئی۔ فسانہ عجائب ایسی طلسمی داستان ہے جو کہ لکھنوی تہذیب اور معاشرت کی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ اسے عجیب الخلقت باتوں اور داستانوں پر فوقیت حاصل ہے۔ زندگی کی عکاسی اس طرح کی گئی ہے کہ اسے ہمیشگی کی دستاویز مان لیا گیا ہے۔ اس میں طوالت سے کام نہیں لیا گیا ہے۔ تین اہم کردار شہزادہ جان عالم، ملکہ مہر نگار، انجمن آرا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو ذہین کردار ہے وہ ملکہ مہر نگار کا یہاں پر بتایا گیا۔ میر امن نے درپردہ اہل لکھنؤ پر چوٹ کی تھی۔ فسانہ عجائب کے دیپاچے میں اس کا بھی بدلہ لے لیا گیا ہے۔ قصے میں دو طرح کے اسلوب نظر آتا ہے۔ پہلا تو یہ کہ ابتدا حصے میں شعریت رنگینی، ادبی لطافت، زور تخیل، اور دوسرا حصہ یعنی داستان جس میں خافیہ پیمائی، مبالغہ آرائی اور تصنع موجود ہے۔ اس کے تاریخ پہلو اس میں کثرت سے اشعار کا پایا جانا ہے جو بے لطف، بے محل اور غیر متوازن ہیں۔ فسانہ عجائب کی اہمیت دراصل اس کے اسلوب اور اس کے زبان و بیان کی وجہ سے ہے۔ ہر دور کا ادب اپنے عہد کے معاشرتی، معاشی، سماجی خطروں کا آئینہ ہوتا ہے۔ سرور کا عہد وہ عہد ہے جب شعر و شاعری کا چرچا صرف خواص میں ہی نہیں بلکہ عوام میں بھی تھا۔ سرور نے اپنی داستان کی بنیاد فارسی کی آراستہ و پیراستہ ثقیل اور پرتکلف عبارت پر ہی رکھی، لیکن زندگی کی صداقتوں سے لبریز کر کے اور جذبات نگاری کی تاریکی سے زندگی کی جیتی جاگتی تصویر پیش کر کے اسے سادہ اور شگفتہ نثر بنا دیا۔ فسانہ عجائب میں سرور نے عام طور سے خافیہ کا بڑا فنکارانہ استعمال کیا ہے۔ کہیں کہیں تو یہ استعمال اس قدر برمحل اور خوبصورت انداز میں ہے کہ نثر میں بھی نظم کا سا لطف آ گیا ہے۔ اس داستان میں مصنف نے اپنے عہد کے فصیح با محاورہ اور شگفتہ زبان استعمال کی ہے۔ فسانہ عجائب کے مختلف حصوں میں مصنف یہ شعوری کوشش کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ افسانہ ایسے انداز میں لکھے جو شرف قبول حاصل کر سکے۔ میر امن کے باغ و بہار نے بے تکلف اسلوب کی وجہ سے جو مقبولیت ان کو عطا کی تھی، ان سے یہی مطالبہ کیا گیا تھا، کہانی ایسی زبان میں ہو جو روزمرہ گفتگو ہماری تمہاری ہے، ایسی زبان میں نہ ہو کہ ہم فقرے کے معنی فرنگی محل کی گلیوں میں پوچھتے پھریں۔ فسانہ عجائب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اپنے عہد کا سچا مورخہ ہے۔ لکھنؤ کی عام زندگی اور اس کی معاشرت و ماحول کی پیداوار ہے۔ اس میں زندگی کا رنگ مصنوعی سحر و بیان سے زیادہ گہرا اور حقیقی محسوس ہوتا ہے۔ لکھنؤ کی سب سے بڑی خصوصیت شیریں بیانی ہے۔ اس کا اظہار وہاں کے انداز کے علاوہ روزمرہ کی معمولی گفتگو، بھپتی، فقرے بازی اور حاضر جوابی کی شکل میں ہوتا رہتا ہے۔ فسانہ عجائب کے کرداروں میں جان عالم اس داستان کی ہیرو، انجمن آرا اس کی ہیروئن ہے۔ اس کے علاوہ ملکہ مہر نگار ضمنی کرداروں میں ہیں۔ اس میں مافوق الفطری کردار بھی ہے۔ سرور نے اس داستان میں کردار نگاری اس طرح کی ہے کہ اسے ناول سے قریب کر دیا ہے۔ مافوق الفطری کرداروں کے باوجود اس داستان میں ایسے بھی کردار ہیں جو ہماری طرح زمین کی پیداوار ہے۔ جان عالم کا کردار عاشق مہجور کا ہے۔ اس کردار میں بھی ہیرو کی وہی خصوصیات ہے جو اردو کی داستانوں میں عام ہوتی ہے۔ اس کے کردار میں حسن کے ساتھ ساتھ غیر معمولی طاقت اور قوت عمل بھی موجود ہے۔ انجمن آرا اس داستان کی ہیروئن ہے، دولت کی پروردہ ہے، داستان کی ہیروئن کی طرح حد درجہ حسین ہے اور حسن ہی اس کی نمایاں خصوصیات ہے۔
پھر بھی خلوص، شرافت، محبت، ہمدردی کے جذبات موجود ہے۔ مہر نگار کا کردار قابل توجہ کردار ہے، دور اندیش اور انتظامی صلاحیت کی مالک ہے۔ فسانہ عجائب صرف لکھنوی تہذیب کا مورخہ ہی نہیں بلکہ اس داستان میں مخلوط ہندوستانی تہذیب کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ اس میں ہندوستانی عناصر بکھرے پڑے ہیں۔ شہزادے کی پیدائش پر جنم پتری کا تیار ہونا، شادی کے موقع پر گھڑی اور ساعت کا خیال مخلوط تہذیب کی نمائندگی کرتا ہے۔ مکالمہ نگاری میں سرور نے معاشرت کے ساتھ ساتھ حفظ مراتب کا خیال رکھا ہے۔ اعلیٰ طبقے کے علاوہ سرور نے ادنیٰ طبقے کی گفتگو بھی نہایت کامیابی سے پیش کی ہے۔ غرض کہ سرور نے داستان میں مختلف طبقوں کے لوگوں کی گفتگو پیش کی ہے، ہر جگہ بلاغت کو مد نظر رکھا ہے۔ اگر ایک طرف انہوں نے نوابی زبان سے فیض اٹھایا تو دوسری طرف لکھنؤ کے پشت اور متوسط طبقے کے لوگوں کی فخرے بازی، بھکتی اور چغل خوری سے بھی لطف اندوز ہوئے ہیں۔ فسانہ عجائب کی مکالمہ نگاری میں ہندوستانی معاشرت اور لکھنوی تہذیب کو پیش کرنے میں سرور کامیاب رہے۔ تو یہ تھی مختصر سی معلومات فسانہ عجائب کے بارے میں۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا، تو پلیز لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔